بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے تاکہ اس میں جو حکمتیں اور آداب ہیں ان پر غور کیا جا سکے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے 6 میں ارشاد ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو وہ تیرے ساتھ فریب کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر بھی جیسے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا اسحاق اور ابراہیم کو بھی اپنی بھرپور نعمت عطا کی تھی۔ یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور علم والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام خاندان اسی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، باقیوں کی طرف وحی نہیں کی گئی، اور خود یوسف علیہ السلام کا قول اور کردار بھی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ کے باقی بھائی نبی نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اور جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کیسے ظاہر ہوئی، اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 18 میں کچھ یوں مذکور ہے، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ابا غلطی پر ہیں، تو یا تو یوسف کو جان سے مار ڈالو یا پھر کسی کنویں میں پھینک آؤ، پھر ابا کی تمام توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اچھی حالت میں آ جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ انہیں کنویں میں ڈال دو، کوئی راہگیر انہیں کنویں سے نکال کر کسی اور ملک لے جائے گا۔ یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے اور میوے کھائے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ بات غمناک کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری موجودگی میں ہم ایک بڑی جماعت ہیں، اسے کچھ ہوا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ باپ کے سامنے انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا اور کھیلے گا، مگر دل کے مکر و فریب کو اللہ خوب جانتا ہے۔ غرض وہ اس کو لے گئے اور اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایسا وقت آئے گا جب تم ان کو ان کے سلوک سے آگاہ کر دو گے اور ان کو اس وحی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور بھاگنے میں مصروف ہو گئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات کو باور نہیں کریں گے جبکہ ہم تو سچ کہتے ہیں، اور اس کے کرتے پر خون کا نشان لگا کر لائے۔ تو یعقوب نے کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، تم خود یہ بات بناتے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی حکمتوں، دلالتوں، نشانیوں، واعظ و نصیحت کی باتوں اور واضح دلائل سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا، کیونکہ بھائی یوسف اور ان کے بھائی بنیامین پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا، کیونکہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر ایسی جگہ چھوڑ آیا جائے جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں، اس طرح باپ کی محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے گی، اور اس گناہ کے کرنے کے بعد ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشات اور محبت کا اظہار کیا کہ میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا،
انہوں نے کہا، ہم ایک ایسی جماعت ہیں اور ہماری موجودگی میں یوسف کو نقصان بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ یعقوب علیہ السلام سے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لوگ جو ہی باپ کی نظروں سے دور ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور باتوں باتوں میں عملی طور پر بھی رسوا کرنے لگے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر ان کے اوپر چٹان رکھ دیں گے۔ اب جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی گئی کہ تو اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں پر غالب ہوگا، وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تجھ سے ڈریں گے۔ جب وہ لوگ یوسف کو کنویں میں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو ان کی قمیص پکڑ کر خون آلودہ کر دی اور رات کے قریب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، تاکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ان کا مکر و فریب سامنے نہ آئے۔ عذر کی بنا پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا گئے تھے۔ اس مقابلے کی وجہ سے یوسف ہم سے الگ تھے، اتنے میں بھیڑیا ان تک آ پہنچا اور یوسف کو کھا گیا۔ وہ لوگ جس قمیص پر بکری کے بچے کا خون لگا کر اپنے باپ کے پاس لائے تھے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی۔ جلد بازی میں وہ اس قمیص کو ثابت لے آئے تھے، یعنی وہ اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ جب شک کی تمام علامتیں پوری ہو گئیں تو یعقوب علیہ السلام سے ان کے جھوٹ کا معاملہ چھپا نہ رہا، بلکہ انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس معاملے کو یوسف علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے تناظر میں سمجھ گئے تھے، اس لیے یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر سے کام لوں گا اور اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگوں گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔